السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں ہماری مہمان ہوتی ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ ان کے کاروبار کے حوالے سے، کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے۔ آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہے، سماجی شخصیت بھی ہیں، بانی و چیئرمین فیض داتا گنج بخش ویلفیئر اور روح رواں پاک اجوا ٹریول جناب محمد زبیر عالم صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ زبیر؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہمارے شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں کاروباری شخصیت محمد جنید سلیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ اللہ کل آپ کو بھی ہمارے شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں ٹک ٹاکر ہیں سیدہ علیشہ ڈول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور زبیر صاحب، جیسا کہ ہم ہمیشہ ہی اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کرتے ہیں، اور جب تک فلسطین پر اسرائیل کا ظلم و ستم جاری رہے گا، اور ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں شروعات فلسطین کے حوالے سے کریں گے اور فلسطین کی آواز کو بلند کریں گے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک، جی ہاں بالکل، اگر اس کے حکمران اور خاص کے آرمی چیف یہ صحیح معنوں میں اسلام کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں تو فلسطین کا معاملہ کیا ایسا ہے کہ ہم دنیا فتح کر لیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، پہلے وہ تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے اور ہزاروں کفار کے اوپر بھاری تھے، کیوں؟ ایمان مضبوط تھا۔ آج ڈالر میں بکنے والے، ریال میں بکنے والے اور پاؤنڈ میں بکنے والے، جب ابھی آرمی چیف ہمارے حافظ صاحب بنے ماشاءاللہ، تو لوگوں نے ایک بہت اچھا تاثرات دیا تھا کہ یار حافظ قرآن ہمارا آرمی چیف بنا ہے۔ اگر صرف پاکستان، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، صرف پاکستان کا آرمی چیف کھڑا ہو جائے اور بولے کہ اگر آپ بند نہیں کرتے ہو فلسطین کے اوپر ظلم و ستم تو ہم آپ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، آج دیکھیں آج ختم ہو جائے گا یہ معاملہ۔ مگر پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت ہے جو 1.5-2 کروڑ لوگ ہیں پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں، اور جو لاکھوں میں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں جن کی تعداد ہے مسلمانوں کی، اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو سب اچھا ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ محمد جنید سلیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جو بات دیکھیں نا فلسطین کا معاملہ، دیکھو دور قدیم کے اندر بھی اگر ہم لوگ جائیں تو اس کے اندر بھی یہ ظلم و جبر تو ہوتا رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس ٹائم بھی طاقت ایک میری پاور صرف اللہ کی ہے، لوگوں کا ایمان تھا، لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اس ٹائم پہ تو کوئی اس قسم کے ہتھیار بھی نہیں تھے، سب سے بڑا ہتھیار تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ کم و بیش سووں کی تعداد پہ ہزاروں پہ بھاری، ہزار جو ہیں وہ لاکھوں پہ بھاری ہوتے تھے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جو ان کو فتح بھی نصیب ہوتی تھی۔ بے شک۔ تو آج جو ہم لوگ ہیں صرف اور صرف کمزور اندر سے ہیں، ہمیں باقی ہتھیار کیا کریں گے، یا جو دوسری افواج سامنے کھڑی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم خود اندر سے صحیح ہو جائیں انشاءاللہ تو اللہ کے مدد سے تو ہم یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو لوگ لاکھوں میں یا کروڑوں میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم ان سب کو جو ختم کر سکتے ہیں۔ جذبہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا مسلمان۔ بالکل، ایمانی جذبہ جو ہم لوگوں سے مطلب وہ کمزور ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا زبیر بھائی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن اس سے تو بہت فرق پڑے گا، اور فرق تو نظر آ رہا ہے نا۔ ٹھیک۔ اور صحیح معنوں میں بائیکاٹ کیا جائے، اور ہمارے اسلامی ممالک کے جو اور ملک کے لوگ ہیں وہ جو آپ صحیح معنوں میں، یعنی کہ ایسا ہے کہ جو بھی چیز بنا کے آپ کو مہیا کر رہے ہیں اس کو صحیح معنوں میں اپنے گھر میں رائج کیا جائے۔ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جاتے نا پہلے بولتے بھائی یہ اسرائیلی سامان تو نہیں ہے، نہیں ہم اگر چیز دلانے لے کے جاتے ہیں نا تو وہ دکان پہ بول رہے ہوتے ہیں، نہیں لیتے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ کوئی دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ اور صحیح معنوں میں آپ اپنے بچوں کا ذہن اگر بنا دیتے ہو تو آنے والے ٹائم میں زندگی بھر کے لیے اچھا ہو گیا، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز اترنا چاہیے۔ جب ان کے اندر اتر جائے گا تو وہ آنے والے تمام لوگوں کو یہ بتائیں گے۔ بالکل، یہ تو تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی، ان کو بتایا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، یہ فلسطین ہے، اور اس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں تو ہماری نسلوں میں یہ چیز کس طرح سے کنورٹ ہوگی؟ دیکھیے، مسلمان کا بھائی ہے، حدیث مبارکہ ہے نا۔ بالکل۔ تو ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اگر صحیح معنوں میں اس طرح احساس کرے گا اور محسوس کرے گا تو وہی مسلمان ہے۔ اب بندہ اپنے آپ کو
خود اپنا نا وہ کیا کہتے ہیں محاسبہ کرے کہ میں مسلمان ہوں, اگر میں مسلمان ہوں تو میرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہے تو مجھے وہ تکلیف محسوس کرنا چاہیے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل بالکل. اچھا جنید صاحب, یہ جو سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے, یہ اثر کرتی ہے؟ بالکل اثر کرتی ہے, اکانومی پہ بھی اثر کرتی ہے, اور دوسرا جو بزنس آف پوائنٹ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی بہت اثر ہو رہی ہے. پہلے اگر بیوریج کمپنی تھی یا دوسری اسٹائلی جو پروڈکٹس کی کمپنیز تھی, ان کا اس بزنس کا جو اسکوپ ہوتا تھا, جیسے ہم میکڈونلڈس کو لے لیں, KFC کو لے لیں, اور دوسرے بزنس نارمل آلپر وغیرہ کی جو کوالٹی کو اگر ہم لیتے ہیں ان کی کمپنیز کی, تو اس کا جو پہلے بزنس تھا, تو اب جب سے ہم لوگوں نے جو آواز کو اٹھایا ہے اللہ کے حکم سے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا جو بزنس ریشو وہ نیچے گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا زبیر صاحب, آپ ماشاءاللہ سے بانی چیئرمین بھی ہے فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کے, اور ابھی آپ نے جو ہے کنیز فاطمہ میں یتیم خانے کا جو آغاز کیا, ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے. کچھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ. اگر آپ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے 2004 سے ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 2016 میں نام رکھنے کی ترغیب بنی, اور اس کے بعد سے گائے باگائے ہم آگے کام لے کر چلتے گئے. تو میرے ایک دوست تھے ملک عامر حسین, انہوں نے یتیم خانہ بنانے کا ذہن دیا تھا, اور یہ کچھ کام لے کر چلے بھی تھے مگر بیچارے نہیں کر سکے اور ختم ہو گیا, ان کا فاؤنڈیشن ہی ختم ہو گیا سارا. تو اس ٹائم 2018 میں یہ ذہن بنا تھا, 2020 میں ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ بھائی یتیم خانہ بنانا ہے. ماشاءاللہ. اور رب کی رحمت سے اب ہم کنیز فاطمہ میں 770 گز ہے جگہ, ٹوٹل جو ہے 1440 گز, اس میں 600 گز پہ ہم نے مسجد تعمیر کر دی ہے, ماشاءاللہ. جامع مسجد خاتون جنت. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی شہزادی کے نام سے. سبحان اللہ. تو آگے جو ہے اس کے ساتھ بیت امیر حمزہ بنا رہے ہیں ہم, یہ جو آرفن ہاؤس ہم تعمیر کر رہے ہیں اس کا نام ہم نے رکھا ہے امیر حمزہ. ماشاءاللہ. اس میں تقریباً 350 بچے اور بچیاں یتیم اور بے سہارا. دیکھیے یتیم خانہ جو بھی بنا رہا ہے یا اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو استقامت دے اور صحیح معنوں میں پاکستان کی مستقبل کے لیے کام کرنے کی سعادت بھی دے. تو جب بھی یتیم خانہ بنائیں, سب کے لیے پیغام ہے, جب بھی یتیم خانہ بنائیں, یتیم بچوں کے لیے فنڈ جمع کریں تو فنڈ یتیم اور بے سہارا کے نام سے کریں. کہ جیسے لڑکی ہے وہ 9 سے 12 سال کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے, اب وہ یتیم نہیں رہی. اب لڑکا ہے 12 سے 15 سال میں بالغ ہو جائے گا, تو کیا ہم اس یتیم خانے سے اس کو نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے. اور چندہ ہم نے کیا یتیم خانے کے نام سے, یتیم بچوں کا پیسہ ہم کسی اور پہ نہیں لگا سکتے. بالکل. تو اس کے لیے یہ کریں, یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے ہم یہ یتیم خانہ اور ایک آرفن ہاؤس ایک ادارہ بنا رہے ہیں. اچھا, یہ بات بھی بہت اچھی آپ نے بتائی. اکثر لوگوں بلکہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا یہ بات نا, کہ اگر بالغ ہو جائے بچہ اور وہ یتیم ہو تو پھر وہ یتیم نہیں کھلاتا. حضرت اس طرح تو جتنے انکل اور آنٹی ہیں سبھی یتیم ہیں. پھر تو میں بھی یتیم ہوں. جتنے انکل آنٹی ہیں, یعنی کہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں جو 70 سال کے لوگ ہیں, ان کے والدین نہیں ہیں اکثر کے. بالکل. تو وہ تو سارے یتیم ہو گئے. یعنی یتیم کے لیے شریعت نے دائرہ یہ دائرہ ڈالا ہے کہ جیسے ہی وہ بالغ ہوتا ہے تو یتیم کے احکامات اس کے اوپر سے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. وہ بے سہارا کے اس میں لسٹ. تو اس وجہ سے یہ جب رب کی رحمت سے ہم بنا رہے ہیں اور ہم نے کام بھی شروع کر دیا ہے, 26 پلر بھی اللہ کی رحمت سے اس میں ہو گیا ہے, 24 پلر رہتا ہے, یعنی کہ 50 پلر کے بعد پھر فاؤنڈیشن کا کام مکمل ہو جائے گا. ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اس کے لیے تو بہت سارا اماؤنٹ بھی چاہیے ہوگا, بہت سارے اخراجات بھی. تو اب تک کتنے اخراجات آ چکے ہیں اور آگے کا انتظامات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس کے لیے جو نا ابھی تک تو جو کام ہوا ہے یہ تقریباً 7 ملین کا, یعنی کہ 70 لاکھ روپے کا کام ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور اس میں ہمیں چاہیے 150 ملین, یعنی کم و بیش 15 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. 15 کروڑ روپے. جی گراؤنڈ +4 بنے گا یہ. تو بیسمنٹ ہے, بیسمنٹ میں اسٹور وغیرہ ہے, کچن ہے. گراؤنڈ میں ہم نے ہاسپٹل بنانے کی نیت کی ہے ماشاءاللہ, کہ یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں, دیگر ساتھ کے علاقے میں بھی, یعنی کہ وہ ہاسپٹل اللہ کی رحمت سے جس طرح آج تک فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کا 8 کلینک کراچی میں چل رہا ہے, تو ہم 50 روپے کی پرچی پہ کام کر رہے ہیں. یعنی 50 روپے کی پرچی پہ, جی صرف 50 روپے کی, 50 روپے کی پرچی ہے. اس کے اوپر اللہ نہ کرے 2 لاکھ کا بھی علاج ہوگا تو ہم کریں گے. اچھا, اللہ نہ کرے کوئی کسی کے ساتھ کینسر کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو وہ کر رہے ہیں ہم. 2018 سے آج تک یہ کلینک کراچی کے مختلف علاقے میں رب کی رحمت سے چل رہا ہے. تو آگے اس ہاسپٹل کو بھی, ابھی میں نے کہیں اور بھی انٹرویو دیا تھا تو میں نے کہا کہ نیت میری یہی ہے کہ اس ہاسپٹل سے بھی 50 یا 100 روپے کی پرچی پہ ہمیں کام کریں. کیا بات ہے.
اور جیسے فرسٹ فلور پہ ہم ٹوٹل اسلامی اسکول نظام بنا رہے ہیں، سیکنڈ پہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے کیا کیا ذہن بنا دیا ہے کہ بچہ میٹرک کر لے، انٹر کر لے، بی اے کر لے، کسی کمپنی میں لگ جائے، بس وہ کیا کرے 50,000 60,000 70,000 پہ اپنے گھر کو کور کر لے. ہم اپنے بچوں کو آگے لے کے جانے کا ہمارا ذہن نہیں ہے، نہ CSS کروا رہے ہم، نہ بچوں کا یہ ذہن بنا رہے کہ یار بچے جو ہے نا وہ آ جائیں اور کوئی چھوٹا سا کارخانہ کر لے. میں بولتا ہوں بہت بڑی کمپنی نہ کرے، چھوٹا سا کارخانہ کر لے. بندہ یہ تو سوچے نا کہ ہم اپنے جو میرا بیٹا ہے، جو میرا بچہ ہے، اس کے پاس 10 لوگ کام کریں. میں یہ کیوں ذہن بناتا ہوں کہ یار میرا بیٹا جا کے کہیں کام کرے. بالکل بالکل. ہمارے یہاں جو آج کل زیادہ رجحان ہے وہ یہی کہ پڑھے اور نوکری کرے، وہ زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے. وہ بولتا ہے کہ بس ہاں جو ہے ڈرتے ہیں کہ ناکامی نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں زبیر بھائی کہ نوکری جتنی بھی اچھی ہو نا ایک نہ ایک دن چلی جاتی ہے، اور کاروبار جتنا بھی چھوٹا ہو ایک نہ ایک دن چل جاتا ہے. الحمدللہ. بالکل ایسا ہی ہے. علیشہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے میری باری کب آئے گی، مجھ سے کب سوالات کیے جائیں گے. ایسا ہی ہے. علیشہ یہ کس طرح سے آپ ٹک ٹاکر بنی، کس طرح سے آپ کے مائنڈ میں آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ کو گھر والوں نے اجازت دے دی تھی یا مشکلات آئی تھی اس میں؟ فرسٹ آف آل میں جب ولاگز دیکھتی تھی تو میری امی کہتی کہ کچھ لائف میں کر لو، تو میں نے جب رجب بٹ کے جو ولاگز دیکھے تو میں ان سے انسپائر تھی، تو پھر میں نے اپنی لائف میں یہ اسٹارٹ کیا، اور میرے گھر والوں کی اجازت ہے، اور مجھے تو اور سپورٹ کرتے ہیں میرے گھر والے، اور میرے لیے یہی کافی ہے. اچھی بات ہے. اچھا کس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں آپ؟ تعمیری بناتی ہیں، اسلامی بناتی ہیں، کس طرح میں کی؟ اسلامی بھی بناتی ہوں، اور میں جیسے عیدوں پہ جیسے سانگس اور اس ٹائپ کی. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ کون سا ہے، تاکہ اگر ہمارے ناظرین آپ کو دیکھنا چاہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں، کس طرح سے کریں؟ میری پہلی آئی ڈی کا جو نام ہے وہ ہے اٹس کوئین سیدہ علی شہر. اور کیا نام ہے؟ سوری. اٹس کوئین سیدہ علی شہر. اور سیکنڈ آئی ڈی کا نام ہے سیدہ علیشہ 37. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یوٹیوب وغیرہ پہ ہیں آپ کا؟ جی میں یوٹیوب پہ بھی ہوں. جی میری یوٹیوب کی آئی ڈی کا نام ہے سیدہ علیشہ ڈال. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ سپورٹ تو آپ نے کہا فیملی میں کیا، آپ کو سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کیا آپ کو؟ مجھے پوری فیملی میں سے سب سے زیادہ میرے نانو نے مجھے سپورٹ کیا. اگر وہ مجھے نہیں کرتے تو میں آج یتیم والی زندگی گزار رہی ہوتی. تو میں اپنی اللہ نے ایک وسیلہ بنایا نا میرے نانو کے لیے، تو میں اپنے نانو کے لیے بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کروں زندگی میں، لائف میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں بھی، اور انشاءاللہ ایک دن تو کامیابی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. اچھا آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہیں اس کے علاوہ؟ یہ تو آپ کا شوق ہوگا یقیناً. میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ ارے واہ زبردست. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. محمد جنید سلیم بھائی آپ ماشاءاللہ سے کاروباری شخصیت ہے، اس وقت آپ پاکستان میں کاروبار کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ اس وقت کاروباری صورتحال کیسی ہے؟ کاروباری صورتحال جو ہے اس وقت تو چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی ہو، یا روزمرہ جو خریدنے والے گروسری والے حضرات ہیں وہ ہو ماہانہ، یا XYZ کسی بھی ایگزامپل ہم لوگ لے لیں بزنس حوالے سے، وہ تقریباً مارکیٹ لیول بالکل 0% ہو چکا ہے. وہ اس وجہ سے جو پڑھنے والے بچے یا بچیاں جو FC پاس کرتے ہیں، ماسٹر پاس کرنے کے بعد نوکری لینے جاتے ہیں تو نوکری نہیں ملتی ہے. اور کوئی اگر بزنس کر رہا ہے تو آدمی جو حالات موجودہ ہو رہے ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے جو صورتحال ہو رہی ہے اور دوسرے جو معاملات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بالکل بزنس لیول جو ہے وہ 0% ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر ہی جو لوگ جو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کرائم بڑھ رہا ہے. جی ہاں بالکل. وہ آپ کے ہمارے سامنے کوئی بے گناہ مارا جا رہا ہے، کسی سے اسنیچنگ ہو رہی ہے، جان بھی جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے. کوئی مطلب سیفٹی نہیں ہے ہم لوگوں کو. حالانکہ ٹیکسیز بھرپور ہم سے لیے جا رہے ہیں ہر طرح کے لحاظ سے، لیکن کوئی بھی فیسلٹیز جو ہے ہم لوگوں کا اویل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہمیں جو ہے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. کم بیک ناظرین، ہم محمد جنید سلیم بھائی سے کاروباری صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بے روزگاری جو بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کس طرح سے ختم ہو سکے گی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے احکام شریعت چھوڑ دی ہے. جو ہمارا دھیان جو ہے نا، دیکھو وہ چیز جو ہے، کیونکہ رازق میرا اللہ ہے اور رزق بھی آسمانوں پہ ہی ہے. یہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے یا اسرائیلی ہے یا پاکستانی ہے، لوکل ہے، یہ چیزیں ہمیں رزق نہیں دے رہی ہیں. رزق ہمیں کون دے رہا؟ اللہ. تو ہمارا جو یقین ہے، گمان ہے، وہ سب ہونا چاہیے رب کی ذات پہ، کیونکہ کھلانے کا وعدہ، پالنے کا وعدہ صرف میرے پروردگار کا ہے. تو آج جو ہم دیکھے جائیں تو جو سودی نظام چل رہا ہے، اب ایک جو معاشرہ یا سسٹم ہماری اکانومی جو چل رہی ہے سود کے اوپر، تو وہ سمجھ لیں گے وہ سب ہم پر آ رہی ہے. جب ایک ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم لوگ کس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتے ہیں؟
تو یہ تو ایک صرف ظاہری عمل ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہو رہے ہیں, ہمارے پاس اگر پاور ہے, ہم اتنا یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اکانومی, ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک یہ سودی نظام ختم نہیں ہوگا ہمارے ملک سے تو ہم لوگ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے. جب ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ, تو ہم کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے آگے جانے کا. تو سب سے پہلے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم لوگ جو میڈلسٹ لوگ ہیں یا جو ہم کاروباری طبقہ ہے, ہم لوگوں کو فیسلٹیز دی جائیں, ہم لوگوں کو اس سسٹم سے نکالا جائے. جب تک ہم اس سسٹم سے نہیں نکلیں گے نا تو ہماری کامیابی نہیں ہے. نہ اس جہان میں ہماری کامیابی ہوگی, نہ اس جہان میں ہماری کامیابی چاہیے تو کیا وہ اللہ کے احکامات میں ملے گی ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. زبیر بھائی, اس وقت کراچی کی میں بات کروں گا, ویسے تو پورے پاکستان کا یہی مسئلہ ہے, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے وہ الیکٹریسٹی ہے. لائٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی, الیکٹریسٹی, گیس کراچی میں میسر نہیں ہے, پانی کراچی والوں کو میسر نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس لیے دیکھیں راہل بھائی, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہماری حکومت ہے, جن کے ہاتھ میں نظام ہے دنیاوی طور پہ. جو چیف منسٹر ہے اور چیف سیکرٹری کا کام بنتا ہے, چیف سیکرٹری ایز اے چیف منسٹر کا سمجھے مشیر ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ چیف منسٹر کو بتائے کہ یار آپ کی رعایا میں نا یہ مسائل ہیں, وہ اس مسئلے کو حل کر دو. آج جو مسئلہ درپیش ہے وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ پیپلز پارٹی کا ہے, اور کراچی میں خاص طور پہ متحدہ کا ہے. متحدہ سے لوگ اس طرح ڈرتے تھے, اللہ معاف کرے, مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ جب ہم 2005-6-7 میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے لیے کھال جمع کرتے تھے, تو لوگ ایسے ڈرتے تھے, ایسا لگتا تھا پتہ نہیں یہ بلا ہے. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ان کے اپنے گھر کا جو ذمہ دار ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کے گھر کا فطرہ زکوٰۃ, ان کے گھر کا کھال, یہ سب کسی نہ کسی دینی ادارے کو جاتا ہے. یہ نیچے کارکن کو صرف پھنسا کے رکھتے ہیں کہ یار تمہیں یہ کام کرنا ہے. میں خود کئی ایسے متحدہ کے ذمہ دار ہیں جن کے گھر سے فطرہ زکوٰۃ بھی لاتا تھا اور کھال بھی اٹھا کے لے کر آتا تھا. بھائی یہ متحدہ والوں نے نا صرف اردو بولنے والوں کے نام پہ یہ لوگ کھیلتے گئے اور کھیل کر آج کراچی کو اس نوبت پر پہنچا دیا. صحیح معنوں میں جب یہ الیکشن کا دن آتا ہے, کراچی کے لیے کتنے سارے وعدے کرتے ہیں, یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. جیسے ہی ان کو منسٹری مل جاتی ہے آپ دیکھ لیں گم ہو جاتے ہیں. اچھا سب ایسا نہیں ہے, کچھ حلقہ ایسا ہے جہاں میں جانتا بھی ہوں, جیسے اورنگی ٹاؤن کا حلقہ ہے یا 2-4 یہاں کے جو این ایم پیز ہے یہ کام کر بھی رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور بھی ہمت دے. اور ہاں جو صحیح معنوں میں کراچی کے لیے اپنے حلقے کے لیے جو کام کر رہا ہے, دیکھیں یہ صرف دنیاوی طور پہ نہیں ہے, آپ کے دین میں بھی پکڑ ہے کہ جہاں کے آپ نگران بن گئے اس رعایا کے بارے میں آپ سے کچھ ہوگا. تو جو جس حلقے سے جیت کر آیا اور اس حلقے میں اگر اس نے کام نہیں کروایا تو دنیا میں کب تک جیے گا؟ آج نہیں کل مرنا ہے. جب مرے گا نا اس دن سے قیامت شروع ہے اس کے لیے. حساب کتاب کا معاملہ اس دن سے شروع ہے. اس دن سے اس کے ساتھ جو مسائل جو درپیش ہونے ہیں نا قبر کے اندر, تو بس بندہ اس سے ڈرے کہ یار مجھے مرنا ہے. اور بجلی کے مسائل کچھ بھی نہیں ہے راؤ بھائی, گیس کے مسائل کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس پاکستان کو اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں کہ ہم دیگر ممالک کو قرض دیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم IMF سے قرض لیتے ہیں, اور قرض لیتے وہ بھی سود میں, یا سود بھی پے کرنا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم دیگر ممالک کو قرض دینے والے بن جائیں اگر ہمارے حکمران, ہماری آرمی یہ سب صحیح ہو جائے تو. اچھا آپ کے شو میں یہ ڈائریکٹ بول رہا ہوں میں, آپ کے چینل کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا؟ نہیں دیکھیں جو بات حق ہے وہ تو حق ہے, ایسا نہیں آپ بولو کہ یار یہ راؤ بھائی نے کس کو بولوا لیا تھا, یہ اب پیمرا نے نوٹس بھیج دیا ہوگا تو آپ کا ایڈریس میں نے دے دینا, اور کیا کرنا ہے, مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا جنید سلیم بھائی کہ پولیس سے, FBR سے, کسٹم سے آپ لوگ سیٹسفائی ہیں ان اداروں سے؟ دیکھیں جہاں تک اداروں کی باتیں ہیں تو دیکھیں ہر کوئی, آپ ہم سب جتنے بھی اگر کوئی فورسز ہے وہ سب اپنے ڈیوٹیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہر چیز کا ایک لائے عمل ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, وہ طریقہ کار دیا جائے, چاہے وہ ایک ٹھیلے والا ہے, چاہے وہ ایک نان کسٹم چیز بیچنے والا ہے, کوئی بھی کاروباری حضرات ہے. تو دیکھو نا کہ ہمیں ہماری گورنمنٹ کو جو لوگ کمزور ہیں ان کو جو ہے کاروبار وہ میسر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کاروبار چل رہے ہیں اور ان سے چھین کے اور لے جاؤ اور لوک اپ کر دو یا FIR کر دو اور ان کو مالی طور پہ بھی زیرو پہ لیوی پہ کھڑا کر دو لا کے. تو وہ تو ایک
100 रुपये का भी इंसान मोहताज होता है, 100 रुपये का, क्या उसे बच्चा मांगेगा, बच्ची मांगे, कहाँ से वो देगा? तो उसके ऊपर इन लोगों को चाहिए, जितने भी ये फोर्सेस XYZ, तो उन लोगों को ये बॉर्डर लाइन से लेके यहाँ तक ये चाहिए कि वो एक टाइम पीरियड शेड्यूल दें कि भाई आप ये काम कर रहे हो, वार्न कर रहे हैं उसको, वार्निंग दें 1-2 दफ़ा की, और टाइमिंग उसको दें कि आप ये काम कर रहे हो, इसको भाई आप चेंज करो, ताकि वो अपना वो नेमोवतल उसका मुतबादिल तो ढूंढेगा ना। ये थोड़ी है कि एक चीज़ आ रही है, वो लाने वाले कौन लोग हैं? वो चीज़ आ रही है तो हमारी बॉर्डरों से है ना, 3 बॉर्डर सर, एक जो है वो पानी की होती है, खुश्की की होती है, हवाई होती है। आप और हम इस तरह से तो नहीं जा सकते ना। तो एक चीज़ वहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ जाती है, और उसके बाद आने के बाद जो छोटे छोटे हमारे जैसे हजरात हैं डंडों वाले, उनके ऊपर तो हर तरह के मामला आते हैं, हर तरह के कानून जो उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। बाकी पूरे कंटेनर जो आ रहे हैं, पूरी जो चीज़ें वहाँ से यहाँ तक आ रही, तो उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, जो मौजूदा सूरत हाल है इलेक्ट्रिसिटी की, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम तो ये कहना चाहेंगे कि मेरे अल्लाह ताला ने इस मुल्क पाकिस्तान को सब नेमतों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और सिर्फ अगर हम हुक्मरान को गलत बोलें तो उसमें गलत मैं खुद भी हूँ, कहीं ना कहीं गलती कोताही मेरी खुद की भी होगी। और ये तो मेरे नबी की शान है, जो इतने छोटे छोटे से अजाब जो है ना, ये हमारे को सूरतों में मिल रहे हैं, जिसको आप, हम और सब जितने भी लोग हैं वो सिर्फ जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, महंगाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, नहीं तो आप जाएँ दौरों के अंदर, कदीमों के अंदर, तो उधर तो कैसे कैसे अजाब भेजे अल्लाह ने, बस्तियाँ भी उल्टी हुई हैं, सब चीज़ें हुई हैं। तो आज के वक्त टाइम में अगर आदमी को मिल जाए, देखे ना, एक 30,000 रुपये कमाने वाला अगर एक इंसान है, उसका किराए का मकान है, 2 बच्चे, वो किस तरह से मैनेज करेगा? तो वो क्या करेगा? दूसरा अमल ढूंढेगा, और दूसरा अमल आपके सामने। क्यों? कि उसको ख्वाहिशात भी पूरी करनी है, ज़रूरियात भी पूरी करनी है। अच्छा जुनैद भाई, हम ये तो कहते हैं कि हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल ना, राया तो देखे ना, बिल्कुल ऐसी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला भी तो हुक्मरान थे ना, उनकी भी तो राया थी ना। और कुरान में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हुक्मरान को बुरा मत बोलो, वो मेरे करीब हैं। तो जैसे हम लोग होंगे तो वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। मैं खुद हूँ, मैं कितनी जो है ना अल्लाह ताला के अहकाम शरीयत पे चलता हूँ। मैं अपना खुद का मुहासबा करूँ ना, किसी को उंगली उठाने से अच्छा तो मैं पहले 4 उंगली अपनी तरफ देखूं। खुद अपना मुहासबा करना शुरू कर दे, अपने आप को सुधार ले, बिल्कुल मुल्क के हालात वैसे ही सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो जाएंगे, अल्लाह का वादा है ना, क्योंकि अल्लाह किसी इंसान पे जुल्म थोड़ी करते हैं। वो तो जैसे हमारे अमल होंगे तो अमलों के मुताबिक हमारे को समझ लो कि चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ऐसा है। अलीशा, ये बताएं आपकी सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियो कौन सी है? मेरी सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल हुई है ना, वो अभी मेरी बर्थडे की हुई है। लोगों ने उसमें ड्रेस सेंसेस देखा, उसके बाद डेकोरेशन देखा वगैरह, जो भी देखा, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे बताएं कि किस किस टाइप की आप वीडियो बनाती हैं और मुस्तकबिल में, और इसके अलावा क्या करने का इरादा है? मैंने तो अभी स्पीच में भी बनाई थी, अभी मौला अली के दिन। अच्छा माशाल्लाह, आप स्पीच भी तो करती रही है। मुझे याद आया, मुझे अचानक से याद आया कि आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आई थी, और उसमें आपने स्पीच में मुकाबला लिया था। तो ये शौक़ आपको कैसे हुआ? मुझे पहले से इन चीज़ों का शौक़ था, फिर जब मैंने देखा आपका शो, मैंने एक बार देखा था, तो फिर मैंने उधर कांटेक्ट करने की स्टार्ट की। तो हसन मिर्ज़ा अंकल है, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। हसन मिर्ज़ा साहब जो है ना नाराज़ हो जाएंगे, हसन मिर्ज़ा आप अंकल हो चुके हैं, देखा? हसन भाई ने जब मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप कर लें पार्टिसिपेट, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी। ठीक है, हसन भाई देख रहे हैं ना आप, हसन भाई, ठीक है। खैर, हसन मिर्ज़ा भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम उनसे मजाक करते रहते हैं, और उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगे। अच्छा ज़ुबैर आलम भाई, आपकी जानिब आता हूँ। तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, और इसके अलावा भी आपने बताया कि आप मेडिकल के हवाले से भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसके सालाना अखराजात कितने आते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो रब तबारक व तआला का करम है, उसका रब अपने करम से ही चला रहा है। बेशक 20 शोबे पे हम काम कर रहे हैं टोटल अभी इस वक्त तक। माशाल्लाह। तो ये 21वां शोबा हमारा है यतीम खाना। माशाल्लाह, 20 शोबों में आप ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो तकरीबन 55 मिलियन का खर्चा है हमारा सालाना। 55 मिलियन का सालाना, 5.5 करोड़ रुपए का जी माशाल्लाह। तो रब की रहमत से ये मैनेज हो रहा है, और हमारे पक्के डोनर्स हैं जो माशाल्लाह माहाना या 3 महीने में 6 महीने में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, और इससे काम चल रहा है। अभी जो सबसे ज़्यादा सही मानों में टेंशन वाला काम जो है ना, वो यही यतीम खाना है, ऑर्फन हाउस जो हम बनाने जा रहे हैं कनीज़ फातिमा में। और इस पे जो है हमें कराची, क्या मैं बोलता हूँ, पाकिस्तान की जो शख्सियत है, साहिब सरवत लोग हैं, इन सब को साथ देना चाहिए। देखिए, हम सिर्फ यतीम खाना बनाने नहीं जा रहे,
ہم 350 بچے اور بچیوں کو ایک اچھا اعلیٰ تعلیم دے کرنا اچھی جگہ پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اس اورفن ہاؤس کا بچہ اگر اے سی بن کے نکلے، ایس پی بن کے نکلے. دیکھیں میرا اپنا ذہن ہے، اللہ مجھے میں نے کہ اتنی زندگی دے کہ عافیت کے ساتھ نا میں ایک بیچ پورا نکال لوں. ایک بیچ اگر میں نے نکال لیا ہماری دعا ہے. اچھا جیسا آپ نے کہا کہ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے، تو جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکیں؟ کانٹیکٹ کوئی نمبر، کوئی آپ کا سوشل میڈیا پہ کوئی پیج، کوئی اکاؤنٹ؟ FDW ویلفیئر پیج ہے اپنا، فیض داتا ویلفیئر، اور اس فیس بک پر ہے؟ جی فیس بک پہ پیج ہے، اور اس پہ کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی ہے. اگر آپ خود اپنی زبانی کانٹیکٹ نمبر بتانا چاہیں. کانٹیکٹ نمبر ہے 0336925266 اور ایک نمبر ہے 031392526663. ٹھیک. اچھا زبیر بھائی، سب سے پہلے جو غلط آپ نے کانٹیکٹ نمبر بتایا وہ کس کا بتا رہے تھے؟ وہ کس کا آپ کے ذہن پہ سوار ہوا؟ وہ ایک سم تھا ہمارے پاس جو ہم نے ویلفیئر کے لیے لیا ہوا تھا. پکی بات ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے. وہ سم جنید بھائی سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اللہ کی رحمت سے آپ سے ایسا کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل سرفراز خان صاحب نے. السلام علیکم. مائک لے لیجیے گا فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فیصل بھائی، ہمیں بتایا گیا کہ آپ گانا گانے کے شوقین ہیں اور ماشاءاللہ سے کوئی ہمارے کو گانا سنانے کے لیے آئے یہاں پر آپ، تو دیکھتے ہیں آپ کی آواز میں کتنا جادو ہے. جی بس گانا گانے کا شوق تو تقریباً 10 سال سے ہے. اچھا 10 سال کی عمر سے گانا گاتا اچھا، ہوں. صرف گانے ہی گاتے ہیں، نعت وات بھی پڑھتے ہیں؟ نعت وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہوں، گانا بھی گا لیتا ہوں. پھر نعت کے لیے اسپیشل میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ضرور بلاؤں گا انشاءاللہ ضرور. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ آپ گانے کے لیے آئے ہیں تو آپ گانا شروع کیجیے. عشق بھی کیا رے مولا، درد بھی دیا رے مولا، عشق بھی کیا رے مولا، درد بھی دیا رے مولا، کیوں تو خوش رہا مگر کچھ رہ گیا باقی. صبر بھی کیا رے مولا، علم بھی لیا رے مولا، زندگی جیا مگر کچھ رہ گیا باقی. تو نہیں دکھا رے مولا، سب یوں ہی بکا رے مولا، اور جہاں دکھا وہاں پہ شام ہے خالی. دم درن دا دنا دا، دم درن دا دنا دانا نا 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 رے، دم درن دا دنا دا، دم درن دا دنا دانا نا 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 رے. زیست کی سچائیوں سے، خواب کی پرچھائیوں سے تو گزر ذرا. زیست کی سچائیوں سے، خواب کی پرچھائیوں سے تو گزر ذرا. دم دنا دا دنا دا، دم دنا دا دنا دانا نا 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 رے. کیا بات ہے، زبردست. اچھا فیصل بھائی، یہ تو آپ کا شوق ہے، ویسے اس کے علاوہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں گاڑی چلاتا ہوں. گاڑی چلاتے ہیں؟ کس میں چلاتے ہیں؟ ان ڈرائیو میں گاڑی چلاتا ہوں. ان ڈرائیو میں چلاتے ہیں. اب آپ نے فری میں جو ان ڈرائیو کی پبلسٹی کر دی، اس کے اسپانسر کے پیسے کون لا کے دے گا؟ اچھا میں ناظرین آپ کو بتاؤں، ایک دن میری گاڑی خراب ہو گئی تو میں نے ان ڈرائیو پہ رابطہ کیا تو فیصل بھائی گاڑی لے کر آئے تھے، اور فیصل بھائی نے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ مجھے گانے کا شوق ہے لیکن کوئی بھی مجھے چانس نہیں دیتا، مجھے میڈیا پر آنا ہے. تو فیصل بھائی جیسے ہر شوق جو رکھتا ہے، جو ٹیلنٹ رکھتا ہے، اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو بلاؤں گا، اور آج ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا. چلتے ہیں زبیر بھائی کی جانب. زبیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا ڈونیشن کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے عوام سے؟ دیکھیں راؤ بھائی، میں تو عوام کو یہی کہوں گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو، دیکھیں سیٹ لوگوں کی کنڈیشن بھی بہت زیادہ خراب ہے نا، مگر پھر بھی آج بھی ہمارے کراچی میں ایسے سینکڑوں سیٹ ہیں جو کروڑوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں.
بالکل ہاں ڈائریکٹ میں لائف جانتا ہوں, اچھی دوستی ہے میری کئی لوگوں سے جو زکوٰۃ جو نکالتے وہ کروڑوں میں. تو ان سب کو جو میرے دوست ہیں جو ڈونر ہیں اور جو سن رہے ہیں اور جن کو یہ پیغام پہنچے گا بعد میں بھی, تو ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ یہ آرفن ہاؤس بنانے میں ہمارے ساتھ دیں کہ یہ یتیم خانہ نہیں ہے. اس یتیم خانے سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے کہ 350 بچے جب اچھی پڑھائی کر کے کسی اچھے ادارے میں آ جائیں گے نا, کم و بیش 4.8 ملین بچے پاکستان میں یتیم ہیں, بے سہارا ہیں, یعنی کہ 48 لاکھ بچے پاکستان میں بے سہارا ہیں. ان 48 لاکھ بچوں کو نا یہ 3.5 لاکھ بچے سنبھال لیں گے اگر یہ 3.5 لاکھ بچے صحیح نکل کے پڑھ گئے. واہ واہ واہ. تو تمام لوگ یعنی کہ دل کھول کے تجوری کھول کے ہمارے ساتھ دیں. کیا بات ہے, دل کھلے گا تو تجوری آٹومیٹکلی کھلی جائے گی. تجوری کھول کے ساتھ دیں. بالکل ایسی بات ہے. محمد جنید سلیم صاحب, کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ پیغام دیکھیں عوام کو بھی ہے, ساتھ میں ہماری حکمران کو بھی, حکومت کو بھی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے حکومت کا جو اسٹینڈ ہے اور اس کا اسٹینڈ وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, سب سے مضبوط ہمارے اس ملک پاکستان کو ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ بھی نان کسٹم کام کر رہے ہیں, XYZ کسی بھی ایٹم کا وہ کام کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر تھوڑا سا جو ادارے ہیں ان کو اور حکومت کو جو ریلیف دینا چاہیے. کچھ ٹائم ان کو درکار کریں کہ بھائی آپ کو یہ ہم ٹائم دے رہے ہیں, آپ اس کے جو متبادل کوئی آپ دوسرا کام کر لیں, بجائے اس کے کہ اس کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیں, بجائے اس کو قرض کے نیچے اس کو دبا دیا جائے, اور بجائے اس کو کہ دماغ اس کا جو ہے وہ بند کر دیا جائے, اس کی رات کی نیندیں اڑا دی جائیں. تو اس سے اچھا یہ کہ اس کو کوئی 2 4 6 مہینے کا ٹائم دے کے اس کو وارن کر کے اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہے اپنے کام کی کوئی سسٹم دوسرا بنا دیں, اس کو ریلیف دیا جائے. بالکل دیا. بہت خوبصورت پیغام. علی شاہ آپ کی جانب آتا ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ کہاں پر, کون سی جگہ پر آپ کو جانے کا سب سے زیادہ شوق ہے؟ جو مجھے شوق ہے وہ کربلا جانے کا ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک نہ ایک دن میں مولا علی علیہ السلام کے روضے کے سامنے رو کے دعائیں مانگوں. اور یہ جو میرا ڈریم ہے وہ کریز والا ڈریم ہے. اور میرا ایک اور وہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ جانا ہے, وہ بھی حج کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کا بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ جاؤں گی. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کو حج کرنے جانا ہو یا عمرے پہ جانا ہو تو پاک اجوا کے روح رواں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ماشاءاللہ سے حج اور عمرے ٹریول کا بھی کام کرتے ہیں. تو چلو اب بات نکلی ہے تو کچھ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں اپنے کاروبار کے حوالے سے. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں کچھ عرصے پہلے پہلی بار عمرے پہ گیا. میرا اپنا ایک ٹریول کا کام تھا نہیں, نہ ہی مجھے کرنا تھا, ذہن میں کبھی تھا بھی نہیں کہ میں ٹریول کا کام کر پاؤں گا. تو جب میں پہلی بار عمرے پہ گیا, عمرے سے آنے کے بعد کیونکہ ویلفیئر کا کام کرتا ہوں, دیگر اور اپنے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ رابطہ ایک میرا وسیع ہے رب کی رحمت سے. تو جب میں عمرے سے آیا نا تو دوست, ان کی فیملی اور دیگر لوگوں کے پاسپورٹ اتنے سارے آنے لگے کہ مجھے مجبوری میں ٹریول کھولنا پڑا. کیا بات ہے, رب کی رحمت سے. اچھا آپ کے پاس تو پاسپورٹ آنے کے بعد آئے, میرا اس طرح سے ہوا کہ جب میں فرسٹ ٹائم جا رہا تھا جی ماشاءاللہ, تو میرے پاس جانے سے پہلے ہی پاسپورٹ آنے شروع ہو گئے. کرامت میں آپ جا رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, مزہ آئے گا. تو میرے پاس تو میں گیا نہیں تھا, تو میرے پاس 30-35 پاسپورٹ پہلے آ گئے. ماشاءاللہ, یہ بھی رب کا کرم ہوتا ہے جس کے اوپر محبت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے دلوں میں میرے لیے, یہ مالک کا کرم, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے. راؤ صاحب, میں لوگوں کو کہتا ہوں, ٹریول والوں کو جو میرے فیلڈ کے لوگ ہیں, بہت اچھا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو اور برکت دے. اور کچھ لوگ ایسے نا بس جنہوں نے صرف ذہن بنا لیا کہ یار پاسپورٹ آ جائے, پیسہ آ جائے, اس کے بعد جو حاجیوں کو وہاں تنگ کیا جاتا ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ کام جو ہے نا, 2 چیزیں, ایک تو اگر آپ صحیح کر لیتے ہو اچھے انداز میں, دیکھیں پیسہ تو ضرورت ہے نا, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ضرورت آپ پورا کرتے جاؤ, ایک ضرورت بڑھتا جائے گا. تو ضرورت پہ جو ہے نا, ضرورت پہ آپ نے پیسہ لے لیا, حاجیوں کو بھیج دیا, جو ان کو کہا ہے آپ نے, اگر کہا ہے کہ آپ 500 میٹر پہ ہوٹل دیں گے تو 550 نہ کریں. جو کہا ہے اس سے اچھا کر نہیں کر رہے, آپ 300 350 پہ نہیں دے رہے, تو 500 والا ہوٹل جو بولا ہے وہ دے دو. اگر آپ نے کہا ہے کہ یار آپ 20 دن کا پیکیج دے رہے, اللہ نہ کرے فلائٹ ڈیلے ہو جائے, تو اگر 2 دن فلائٹ ڈیلے ہے تو 2 دن کا ہوٹل آپ کر کے دو. آپ کر کے, میرے ساتھ یہ مسائل ہوئے, کئی ایئر لائن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا پچھلے سیزن میں کہ وہ 3 دن 4 دن ڈیلے ہو گئی فلائٹ. تو میں نے حاجیوں کو روم بھی لے کے دیا, کھانے کا پیسہ بھی دیا, کیونکہ جو آپ کے ساتھ جاتا ہے یا جو آپ کے ذریعے جاتا ہے, عام طور پہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے 2000 ریال لے کر کے شاپنگ کے لیے, کھانے کے لیے.
آنے سے ایک دن پہلے وہ زیرو کر دیتے ہیں اس پیسے کو جی ہاں کہ یار اب ہم جا رہے ریال لے کے واپس کیا کریں گے. تو جب وہ آنے سے پہلے زیرو کر دیا نا انہوں نے پیسے کو اور فلائٹ ڈیلے ہو گئی, اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو آپ سپورٹ کریں. اگر ان کو آپ نے سپورٹ کر دیا تو آنے والے جب تک, یعنی اگلے سیزن کا نہیں بول رہا ہوں, جب تک آپ کا ٹریول چل رہا ہے, جب تک وہ حاجی آپ سے کہیں نہیں جاتا, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریں. بہت سے ٹریول والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے, ہم تو خدمت کر رہے ہیں, ہم ثواب کما رہے ہیں. واقعی سچ بولتے ہیں, کاروبار نہیں کرتے, خدمت کرتے ہیں. یار دیکھیں, جو خدمت کر رہے ہیں اور ثواب کما رہا ہے نا, وہ تو مسجد کے امام کے ساتھ بیٹھ جائے مسجد میں. لیکن مسجد کے امام کو بھی سیلری ملتی ہے, وہ بھی فری میں نہیں کر رہا ہوتا. میں تو یہی آپ کو یعنی سمجھانے کے لیے, لوگ جو سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ وہ مسجد کے امام کے ساتھ بیٹھ جائے. مطلب یہ مارکیٹنگ کا ایک حربہ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یار آپ اگر نہیں کر رہے ہو, آپ کا گھر چلنے کا ذریعہ, پھر دیگر اور ذریعہ ہو سکتا ہے. جیسے میرے اور بہت سارے کام ہیں, میں اور مختلف کاروبار کر رہا ہوں, تو میں ایک پیسہ کماتا ہوں. 10,000 روپے رکھ کے ہم پیکیج بنا دیتے ہیں, یعنی کہ ٹکٹ, ویزا, ہوٹل, اوپر سے 10,000 رکھ کے ہم ٹکٹ. اور شاید اس وجہ سے بھی پاسپورٹ میرے پاس زیادہ ہے اللہ کی رحمت سے, کیونکہ میرے اور ذرائع ہیں گھر چلنے کے. کیونکہ یہ میرا کام تھا نہیں, میں آپ کو بتایا نا کہ پہلے تو یہ کام تھا نہیں, نہ ہی کرنے کا ذہن تھا. یہ تو رب کے کرم سے, لوگوں کی محبت سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام چاروں معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اس وقت گرمی بہت ہے, اور اکثر آپ نے فیس بک پہ, یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی ہوگی کہ گرمی زیادہ ہے, پرندوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کی چھتوں پر پانی کا اہتمام کریں, لازمی کریں. اور اس کے علاوہ روڈ پہ بھی سبیلیں دیکھی ہوں گی, لیکن ایک جگہ پر ہم چوک جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. آپ پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں, آپ روڈ پر کر رہے ہیں, اور سب درخت اگائیے. یہ بھی ایک مہم چل رہی ہے, چاہے کوئی درخت اگائے نہ اگائے, لیکن سوشل میڈیا پہ 10 پوسٹ وہ لگا رہا ہے.